حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں کوئی ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ زبان سے بولنا بھی ہم کو پسند نہیں، چاہے ہمیں ساری دنیا مل جائے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا واقعی یہ باتیں تمہارے دل میں ہیں؟ عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، یہ تو صاف ایمان کی نشانی ہے، یہ تو صاف ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس داخل ہوئے تو ہم میں سے ایک نے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر بولیں تو آخرت چلی جائے، اور اگر بولیں تو ان کی وجہ سے قتل ہو جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا حال پائے تو وہ 3 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرے، اور ایسے حالات مومن کو ہی آ سکتے ہیں، ایسے حالات مومن کو ہی آ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایسے ایسے سوالات کریں گے جن کی ضرورت نہیں ہوا کرے گی، حتیٰ کہ آدمی یہ بھی پوچھے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے سوالات کریں۔ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعہ آدمی کے دل میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کا تعلق عقیدے سے کبھی ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے۔ تو مومن کے دل میں اگر ایسے گندے گندے خیالات آئیں اور وہ ان خیالات کو گندا سمجھتا ہو، ان سے نفرت کرتا ہو، لیکن بس خیال ہے، آتا ہے، جیسے آدمی کے دل میں سوچ آ جائے، یہ پتہ نہیں قرآن شریف اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، ایسے دل میں آنے لگے، یا اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا۔ تو خیالات کی حد تک جب ایسی باتیں آئیں، یہ نشانی ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان ہے۔ یہ باتیں آئیں تو نشانی ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے خیالات شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان ایسے خیالات وہاں ڈال سکتا ہے جہاں ایمان ہو، کیونکہ یہ تو ایمان کے خلاف خیالات ہیں۔ جیسے اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ جس طرح مال کا چور ہوتا ہے تو وہ ایسے گھر میں گھستا ہے، جس گھر میں مال ہو، تو شیطان ہمارے ایمان کا اور نیکی کا چور ہے، یہ اس دل میں گھستا ہے جس دل میں ایمان اور نیکی ہو، تو ایسے خیالات ڈال کر وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور خراب کرنے کی ضرورت تب ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے تو۔ اس لیے ایسے خیالات سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی 3 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرے ایسے خیالات کے وقت۔ ایسے ہی بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی ایسے گندے خیالات کے موقع پر یہ کہہ دیا کرے، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، میرا اللہ پر ایمان ہے، اس کے سب رسولوں پر ایمان ہے، بس یہ کہہ دیا کرے، اسے وسوسہ ختم ہو جائے۔ ایسے ہی نماز میں خیالات آتے ہیں اور آدمی کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہے، اس لیے خیالات آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم خیالات لایا کریں۔
ایسے خیالات آ جائیں تو یہ اسی کی نشانی ہے کہ نماز ہماری اللہ کو قبول ہے۔ خیالات کا علاج کرنا چاہیے ضرور۔ ایک یہ کہ جب خیالات آئیں آدمی ان خیالات سے اپنے ذہن کو نماز کی طرف پھیرے، کہ بھی یعنی دل میں دوبارہ لائے کہ بھی اوہ میں تو نماز میں ہوں، اور تو پھر وہ الفاظ نماز کے جو پڑھ رہا ہے اپنے کانوں کو سنائے اور کانوں کو توجہ دے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں خیالات آنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ آدمی وضو اچھی طرح کرے، بہت دفعہ آدمی وضو ٹھیک نہیں کرتا تو نماز میں خیالات آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ آدمی کوئی کام ادھورا چھوڑ کر آ جاتا ہے، کہتا ہے نماز پڑھوں پھر کام کروں گا، تو پھر نماز میں اس کام کا خیال ہوتا ہے۔ یا تو آدمی بالکل کام چھوڑ کے آئے کہ بھئی نہیں دفع کرو کام کو، پہلے نماز بعد میں کام، یا کام پورا کر کے آئے، نماز میں توجہ نہ کرے بس کام کی طرف۔ نماز میں خیالات کو کنٹرول کرنے کی کئی طریقے علماء نے لکھے ہیں، بتائے ہیں اللہ والوں نے۔ سب سے بڑا ایک یہ ہے کہ بس الفاظ زبان سے بولو، کان کو سناؤ۔ بہت سے آدمی زبان سے بولتے ہی کوئی نہیں، بس ایسے منہ بند ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اسے نماز نہیں ہوتی۔ زبان سے بولو، اپنے کان کو سناؤ، ساتھ والے کسی کو نہیں سناؤ، اپنے کان کو سناؤ اور توجہ کرو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، جس موقع پر نظر جہاں ڈالنی ہے ادھر ڈالو، جس موقع پر جہاں نظر ڈالنی ہے ادھر نظر ڈالو۔ جیسے قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، رکوع میں پاؤں پر دیکھنا ہے، اور سجدے میں اس پر ناک پر دیکھنا ہے، اتحیات میں گود میں دیکھنا ہے، تو نظر کی حفاظت ہو۔ نظر کی حفاظت ہونے سے آدمی کے خیالات پر کنٹرول ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔